السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کا درس خواتین سے متعلق ہے، روزوں کے مسائل متعلقہ خواتین۔ مسئلہ: عورتوں کو جو عموماً ہر ماہ خون آتا ہے جسے حیض کہتے ہیں، اور بچہ ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، ان دونوں کے ہوتے ہوئے کوئی روزہ نفل یا فرض رکھنے کی اجازت نہیں۔ بالفرض اگر روزہ رکھ لیا تو روزہ نہ ہوگا بلکہ گناہ ہوگا۔ مسئلہ: اگر کسی عورت نے فرض یا نفل روزہ رکھ لیا تھا، پھر افطار کا وقت ہونے سے پہلے حیض یا نفاس کا خون آ گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، بعد میں اس کی قضا رکھے گی۔ بعد میں قضا رکھنا لازم ہے۔ بعد میں یعنی پورا سال کبھی بھی آسانی سے رکھ سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے رمضان کے فوری بعد رکھیں، آئندہ رمضان تک بھی رکھ سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جو رمضان میں میرے روزے رہ جاتے تھے اس ایام کی وجہ سے، تو میں شعبان میں پورے کرتی تھی۔ تو معلوم ہو گیا کہ تاخیر کرنا بھی جائز ہے۔ جب سردی کے دن ہو تو رکھ لیں، بہرحال اگلے رمضان آنے تک بھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اگلا رمضان آ گیا اور نہیں رکھے روزے تو ذمے سے ساقط نہیں ہوں گے، بلکہ قضا کے ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی تاخیر کی، کیونکہ اگلا رمضان شروع ہو گیا اور اب تک اس نے روزے نہیں رکھے جو اس کے ذمے تھے، تو پھر روزے بھی آئندہ رکھے گی رمضان کے بعد، اگلے رمضان کے بعد پچھلے سال کے، اور توبہ بھی کرے گی۔ جی مسئلہ: جس خاتون نے حیض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو کھانا پینا جائز ہے، لیکن دوسروں کے سامنے نہ کھائے۔ روزہ دار عورت کو حیض آ گیا تو اس کا حکم۔ سوال: روزہ دار عورت کو بحالت روزہ حیض آ گیا، اب باقی وقت اسی طرح پورا کرے یا کچھ کھا پی لے؟ اگر کچھ کھا لے تو گناہ تو نہیں ہوگا، اور افضل کیا ہے؟ الجواب: حیض کی حالت میں عورت کو روزہ داروں کی طرح رہنا جائز نہیں، بلکہ اس کو کھا پی لینا چاہیے، لیکن کھلا نہ کھانا چاہیے، چھپ کر کھا لے، لأن الصوم حرام والتشبه بالحرام حرام، وكذلك لا يجب الإمساك على المريض والمسافر لأن رخصة الإفطار في حقهما، كذا في امداد الاحکام۔ حاملہ طبی معائنہ کرائے تو روزے کا حکم۔ سوال: روزہ دار حاملہ عورت کو تو دن میں معائنہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کی شرمگاہ کے اندر، فرج کے اندر، اور عورت جو معالجہ ہوتی ہے ڈاکٹرنی وہ ہاتھ ڈالتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب: روزوں میں اس سے احتیاط کی جائے، اگر انگلی کو پانی یا تیل لگا ہو یا کوئی دوا لگی ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کذا فی خیر الفتاوی۔ دودھ پلانے والی عورت کے لیے افطار کا حکم۔ سوال: ایک عورت جس کو گود میں 3 مہینے کی بچی ہے اور وہ دودھ بہت کم ہے، سحری کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ روزہ رمضان کے افطار کر سکتی ہے یا نہیں؟ اور پھر قضا متواتر رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ الجواب: اس عورت کے لیے روزوں کا افطار کرنا درست ہے، مگر بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ جس وقت بچی بڑی ہو جائے اور اس کا دودھ چھٹ جائے اس وقت کا قضا کرے۔ غرض یہ کہ جس وقت اتنی طاقت آ جائے کہ روزہ رکھ سکے اس وقت قضا کرے، فدیہ کافی نہ ہوگا، اور روزوں کی قضا کا متواتر رکھنا ضروری نہیں، متفرق رکھے جا سکتے ہیں۔ کذا فی فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ کفارے میں روزے کے بجائے فدیہ دینے کا حکم۔ اچھا جی، ابھی یہ کچھ مسائل ہیں، یہ کفارے سے متعلق ہیں۔ خواتین کے مسائل ہم نے بیان کر دیے کہ جو مرضعہ دودھ پلانے والی عورت ہیں
اور اسی طریقے سے جو حاملہ عورت ہے اگر اس کو ڈر ہو اپنی جان کا یا اپنے بچے کا ڈر ہو کہ بچے کو شدید نقصان پہنچے گا تو پھر جائز ہے ان دونوں کے لیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا رکھیں۔ حاملہ کے لیے بھی جائز ہے اور دودھ پلانے والی کے لیے بھی جائز ہے، جبکہ بچہ دودھ اوپر کا نہ پیتا ہو، صرف ماں کا پیتا ہو تو جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اگر اس روزے کی حالت میں اس کا دودھ نہیں اتر رہا ہے تو۔ اسی طرح جو حاملہ عورت ہے تو اس کو خطرہ ہے، کمزور عورت ہے، اپنے اوپر بھی خطرہ ہے اور بچے پر بھی، یا بچے پر خطرہ ہے یا اپنے اوپر خطرہ ہے نقصان کا، تو بعد میں وہ روزہ قضا کرے گی، اور ابھی روزہ نہ رکھے تو جائز ہے۔ تو اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے، کیونکہ اس کا روزہ، اس نے روزہ نہیں رکھا لیکن سب کے سامنے نہ کھائے۔